اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا اراد احدکم ان یسأل فلیبدأ بالبدحہ والثناء علی اللہ بما هو اہلہ۔ جب تم میں سے کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اس کی تعریف کرے۔ پھر فرمایا ثم لیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم لیسأل بعد فإنہ اجدر ان ینجح، اور پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ یعنی جب بھی دعا کرے اللہ کی حمد بیان کریں اور پھر نبی پاک پر درود بھیجیں، پھر دعا کریں، تو یہ دعا کی قبولیت کی گویا کنجی بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً امام صاحبان یا علماء دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، پھر اس کے بعد اپنی دعا شروع کریں تو حمد بھی ہو جائے، درود پاک بھی ہو جائے۔ تو یہ سبحان اللہ، اور بھی روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اول آخر اگر دعا سے پہلے اور آخر میں درود پاک شامل کر لیا جائے تو دعا مقبول ہو جاتی ہے، کہ درود ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا اللہ اول کو قبول کر لے، آخر کو قبول کر لے اور دعا غیر مقبول ہو جائے۔ تو اول آخر مقبول چیزیں ہوں گی، درود ہوگا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اور ہر جمعے کو جب میری حاضری ہوتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ یہ حدیث بھی بیان کروں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص، حدیث پاک کا مضمون ہے، مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعے کا دن ویری اسپیشل ڈے، بہت خاص دن ہے، درود پڑھنے کا دن ہے، عبادت کرنے کا دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے، نیکیاں کرنے کا دن ہے، 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ اس دن کا شرف اور بزرگی اتنی زیادہ ہے کہ جمعے کو کوئی ایک نیکی کرے اسے 70 ملٹیپلائی بائی 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ تو اب تھوڑا سا عقل بندی کا مظاہرہ کریں کہ جمعے کے دن تلاوت کریں، صدقہ خیرات کریں، کسی مریض کی عیادت کرنی ہے تو کریں، اللہ توفیق دے تو تلاوت قرآن کریں، درود پاک پڑھیں، جمعے کی نماز میں پہلے آ جائیں تاکہ یہ دن ہمارا زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جمعے کے دن خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بار پھر جمعے کے بیان کا جو ہمارا ایک تسلسل ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی کچھ آیتوں کا، ایک آیت یا کچھ آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج جو آیت ہے وہ بڑی کمال کی آیت ہے پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 89۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ بہت کمال کی آیت ہے، اس میں بہت کچھ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ اب اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑے نرالے انداز میں، بڑے یونیک انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اب ذرا اس آیت کریمہ کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، فرمایا اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن کریم ایک ایسی شاندار با کمال کتاب ہے، اتنی بلند رتبہ کتاب ہے کہ اس نے آ کر تورات اور انجیل کی تصدیق کر دی۔
چونکہ قرآن کریم بنی اسرائیل اور آسمانی کتابوں کی شان بڑھانے والی کتاب ہے، ان کے سچا ہونے کی گواہ ہے، لہٰذا ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی قرآن نازل ہوا فوراً ایمان لے آتے، قرآن پر ایمان لے آتے، اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے آتے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مگر ان کی حالت دیکھو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جذبات اور تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد، نبی پاک کی بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد ان کے انداز ہی چینج ہو گیا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا آمد کا انتظار کر رہے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی باتیں بتاتے تھے لوگوں کو، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ قرآن فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کیا کہتے تھے؟ اور اس سے پہلے اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے، پریشانیوں میں، جنگوں میں آپ علیہ السلام کے نام کے وسیلے دے کر دعا مانگتے تھے اور فتح پاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، قرآن پاک کا بڑا کمال کا علم تھا آپ کے پاس، آپ کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسلام آنے سے پہلے خیبر کے یہودیوں اور قبیلہ غطفان کے درمیان بڑی دشمنی تھی، آپس میں جنگیں تھیں۔ جب یہود شکست کھاتے تھے نا، بالکل لگتا تھا کہ اب گئے، اب مارے گئے، اب ہار گئے، تو پھر کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي وَعَدتَّنَا أَن تُخْرِجَهُ لَنَا فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِلَّا تَنْصُرُنَا عَلَيْهِمْ۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ پاک، وہ نبی امی جن کی آمد کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، وہ آخری نبی بن کر تشریف لائیں گے، اللہ پاک ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما۔ جب یہ لوگ دعا مانگتے تھے، اللہ پاک انہیں جنگ میں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یعنی وہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والے تھے، یعنی اس زمانے کے جو غیر مسلم تھے، جو آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے تھے، ان سے جنگ ہوتی تھی، تو ان غیر مسلموں کے مقابلے میں یہ آسمانی کتابوں کے ماننے والے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کی آمد سے پہلے، یعنی سبحان اللہ، یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے، نبی پاک تشریف نہیں لائے، مگر ان کا چرچا ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ شاعر لکھتے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور اللہ ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعاؤں کو قبول بھی فرماتا اور جنگوں میں انہیں فتح بھی مل جاتی تھی۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اب جب یہ جو انصار صحابہ تھے نا، جب نبی پاک مکے سے مدینے گئے تو انصاری صحابہ فوراً ایمان لے آئے، مدینے میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ اس کا ایک ریزن تھا، علماء نے لکھا کہ جو اس زمانے میں اہل کتاب تھے، یعنی یہودی تھے، وہ انصار کو پتہ ہی کیا کہتے تھے کہ دیکھو آخری نبی کا وقت آنے والا ہے، جیسے ہی آخری نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، جیسے ہی آخری نبی آئیں گے ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، پھر تم پر غلبہ پا لیں گے۔ انصار کو یہ معلوم تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا، کسی کی نسبت، کسی کی قسمت کمال کی ہوتی ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زمانے کے جو یہودی تھے، جو اہل کتاب تھے، وہ بھی ایمان لے آتے، مگر وہ ایمان نہ لائے۔ انصار نے دھڑا دھڑ ایمان قبول کرنا شروع کر دیا، وہ صحابی کے مرتبے پر پہنچ گئے، انہوں نے نبی پاک کی اور پورے قافلے والوں کی مدد کی، پورا مدینہ سبحان اللہ آباد ہو گیا۔ کیوں کہ وہ اہل کتاب سے سنتے رہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، مگر اس زمانے کے یہودیوں نے کیا کیا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہے کسی کے بارے میں۔ بعض اوقات لگتا ایسا ہے کہ یہ بندے تو استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مگر نصیب میں ایمان نہیں تھا، ایمان نہ لائے۔ بنی اسرائیل کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نثار ہو جاتے، دو جہاں کی بھلائیاں پا لیتے، مگر افسوس وہ جانے پہچانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر برکتیں لوٹنے کی بجائے ان کا انکار کیا، ان پر بدبختی غالب آئی اور کفر کے گہرے گڑھے میں جا گرے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ اللہ اکبر۔
اب سبحان اللہ، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ انصار لوگوں کی، انصار صحابہ کی قسمت کیسی جاگی کہ بتایا انہیں بنی اسرائیل نے کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ جیسے ہی پیارے آقا کی تشریف آوری ہوئی وہ ایمان لا کر صحابی بن گئے، اور ان بدبختوں نے انکار کر کے کفر کے گہرے گڑھے میں جا پڑے۔ یہ تو ہو گیا آیت کا ایک ترجمہ اور بیک گراؤنڈ۔ لیکن اب مجھے اور آپ کو لیسن کیا ملا؟ دو بڑے اہم لیسن ہیں اس آیت سے، دو بڑے اہم سبق ہمیں ملیں گے۔ پہلی بات کہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھ لیں کہ پچھلی امتوں کا ہر وہ کام جس کو اللہ کریم نے قرآن میں ذکر کیا اس کو برا نہیں کہا، تو وہ ہمارے لیے جائز ہے، اور وہ کام اگر اچھا ہے تو وہ کام بھی اچھا ہے۔ مثال کے طور پہ اس مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ پچھلی قومیں بھی نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگتی تھی، اور اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا اور اس کو غلط نہیں فرمایا۔ اور یہاں عربی کا ایک قاعدہ بھی سمجھ لیں کہ لفظ علا جب طلب اور دعا کے ساتھ آئے تو یہ مشکل پر دلالت کرتا ہے، یعنی بنی اسرائیل کو جب بھی اس وقت کے غیر مسلموں کے مقابلے میں مشکل پیش آتی تھی، پرابلم پیش آتی تھی، تو اس مشکل کے حل کے لیے نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے پچھلی قوموں کے اس عمل کا ذکر بھی کیا، اسے برا نہیں کہا، تو پتہ چلا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ نہ صرف ہمارے لیے جائز ہے بلکہ اچھا ہے، مستحب ہے۔ سبحان اللہ، جب بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، کام اٹک جائیں، معاشی پریشانیاں ہو جائیں، قرض چڑھ جائے، بیماریاں گھیر لیں، خواہشات پوری نہ ہو رہی ہوں، قبر و آخرت کا خوف آئے، جہنم کے ذکر سن کر دل پھٹنے لگے، ہمیں چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کریں۔ ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے۔ سبحان اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت کیا خوبصورت انداز میں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں نا کہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی جب بہیں آنکھیں حساب جرم میں، ان تبسم ریز ہونٹوں کی دعا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ اچھا، ہو سکتا ہے ابھی بھی کسی کے ذہن میں ہو کہ جناب یہ نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگنا ٹھیک ہے، پچھلی قومیں تو کرتی تھیں، کیا صحابہ کا بھی یہ عمل رہا؟ کیا ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے بھی یہ کام کیا؟ چلے ذرا اس کو بھی ڈیٹیل میں سمجھ لیں تاکہ یہ کنسیپٹ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے میں آپ کو لیے چلتا ہوں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پائے پر ہر جگہ اللہ پاک کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا دیکھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کون ہے؟ جہاں تیرا نام دیکھتا ہوں وہاں یہ لفظ محمد بھی دیکھتا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو فرمایا ھذا ولدک الذی لولاہ ما خلقتک، اے آدم یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، اگر محمد نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر تشریف لائے تو عرض کی یا رب بحرمت ھذا الولد ارحم ھذا الوالد، اے اللہ اس عزت دار بیٹے کے صدقے اس والد پر بھی رحم فرما دے۔ حضرت آدم اپنی اولاد میں آنے والے آخری نبی علیہ السلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا آدم لو تشفعت الینا بمحمد فی اہل السماوات والارض لشفعناک، اے آدم اگر آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام آسمانوں اور تمام زمین والوں کے لیے دعا کرتے تو ہم سب کے حق میں آپ کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ اب اس سے ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ یہ جو حضرت آدم اور رب کی بارگاہ میں بات چیت ہو رہی ہے کہ اے آدم اگر میں تیری اولاد میں محمد نہ ہوتے تو میں یہ دنیا ہی نہ پیدا کرتا، میں آدم آپ کو بھی پیدا نہ کرتا، حضرت آدم پیدا نہ ہوتے تو ہم بھی دنیا میں نہ آتے۔ یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں
تمہارے لیے. ذرا مل کے کہو نا, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. میرے آقا وجہ تخلیق کائنات ہیں. ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن. اللہ اکبر. ایک اور حدیث قدسی ہے جس میں رب فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا, یہ چاند سورج یہ آسمان نہ بناتا. اللہ نے یہ سارے جہان جو ہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے سبحان اللہ بنایا. اب آگے چلتے ہیں. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ, میں صحابہ پہلے حضرت آدم کا عقیدہ اور ان کا انداز بتایا, اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں. کہتے ہیں نعت شریف پڑھتے ہو, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے صحابہ نعتیں پڑھا کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت کی نعتیں تو سنی ہوں گی, آؤ حضرت جابر بن عبداللہ کا شعر سناتا ہوں. وہ لکھتے ہیں بہی قد اجاب اللہ آدم اذ دعا ونجی فی بطن السفینۃ نوح. کہتے ہیں انہی کے وسیلے سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی, انہی کے صدقے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کو نجات ملی ہے. وما ضرت النار الخلیل لنورہ ومن اجلہ نال الفداء ذبیح. ارے انہی کے نور کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی, انہی کے صدقے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جنت سے فدیہ بھیجا گیا ہے. یعنی سبحان اللہ, جس کو جو ملا ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے. اللہ اپنے حبیب سے اتنا پیار کرتا ہے, اللہ کریم کی خاص رحمت ہے کیونکہ نبی پاک رحمت للعالمین ہیں. اب ذرا اور آگے چلتے ہیں. سیرت کی کتابوں میں بڑی کمال کی روایت ہے. ایک صاحب تھے, ان کا نام ہے جلہما. کہتے ایک مرتبہ مکے پہنچا. ان دنوں قحط سالی تھی, لوگ بھوک سے نڈھال تھے. میں نے دیکھا کہ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس پہنچے, کہا اے ابو طالب وادیاں خشک ہو گئی ہیں, گھرانے بھوک پیاس سے تنگ ہیں, آؤ بارش کی دعا کرو. یہ سن کر ابو طالب میدان کی طرف روانہ ہو گئے. ان کے ساتھ ایک ننھے شہزادے تھے, کأنہ شمس دجن. سبحان اللہ, وہ کیسے حسین تھے, ان کا چہرہ پاک کیسے چمک رہا تھا, گویا بادلوں کے درمیان سے سورج نکل آیا ہو. ایک بادل ان کے سر پر سایہ کیے ساتھ چل رہا تھا, ساتھ میں اور بھی بچے تھے. چلتے چلتے ابو طالب کعبے شریف کے پاس پہنچے, اس ننھے دل ربا کو کعبے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا. اس وقت آسمان پر بادل کا نشان نہیں ہے. ذرا تصور کیجئے, مکہ ہے, بھوک ہے, قحط ہے, بارش کا نام نہیں ہے. ایک حسین چہرے والے ننھے بننے دل ربا شخصیت کو لے کر ابو طالب کعبے کی دیوار کے پاس پہنچتے ہیں. ابو شہزادے نے کیا کیا, اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی. اللہ اکبر, انگلی اٹھنے کی دیر تھی کہ بادل امنڈ آئے, تیز بارش شروع ہو گئی. اور وہ تاریخی شعر ابو طالب نے کہا جو آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرے حروف سے جگمگا رہا ہے. اور وہ شعر کیا ہے, وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. کہتے اور وہ چمکدار چہرے والے ہیں جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے, وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کے لیے پناہ ہیں. اور وہ خوبصورت چہرے والی, ہنستی مسکراتی اور نورانی چہرے والی شخصیت کوئی اور نہیں, وہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جن کا بچپن کے عالم میں یہ کمال ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا, بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے, بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے, ایسوں کا تجھے یارو مددگار بنایا. تو سبحان اللہ, اللہ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرنا یہ ایک ایسا کمال کا کام ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے. دعاؤں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر آ جائے تو خاص اللہ کی رحمت برستی ہے. منقول ہے مراکش کا شہر فاس, بڑا مشہور شہر ہے, وہاں ایک نیک عورت رہتی تھی. اس کی بڑی کمال کی اور بڑی یونیک عادت تھی کہ جب بھی اسے کوئی پریشانی ہوتی تھی نا, ڈیفیکلٹی ہوتی تھی, وہ کیا کرتی, آنکھیں بند کر کے پیار دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھتی اور آنکھیں بند کر کے بڑی محبت سے کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس سرکار علیہ السلام کا بڑے پیار سے نام لیتی تھی, اس کی وہ پریشانی دور ہو جاتی تھی. ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اس کی پریشانی دور ہو جاتی. اس کا انتقال ہوا. قبر میں جب اس کو اتار دیا گیا تو کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو کہتی ہے کہ میرے پاس منکر نکیر فرشتے آئے تھے,
سوال کرنے آئے. میری تو ایک عادت تھی, جب کوئی ٹینشن سامنے آتی میں اپنی دونوں آنکھوں پر چہرے پہ ہاتھ رکھ کے سرکار کا نام لیتی, اللہ ان کے نام کی برکت سے میری مشکل دور کر دیتا. کہتی میں نے چہرے پہ ہاتھ رکھا, نبی پاک کا نام لیا, اور جب میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو دونوں فرشتے واپس جا چکے تھے. تو یہ وہ نام ہے, نبی پاک کا ذکر وہ ذکر ہے جو مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے, جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے. یقیناً مشکل دور کرنے والی ذات, یقیناً مدد کرنے والی ذات صرف رب کی ذات ہے. مگر سبحان اللہ, اللہ کی بارگاہ میں ذکر مصطفیٰ اتنا پیارا ہے, بلا تمثیل سمجھاتا ہوں. یقیناً اللہ اولاد سے پاک ہے, وہ نہ کسی کا والد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی سخی کے پاس جا کر اس کے پیارے بچے کا ذکر کیا جائے, یا اس کے کسی پیارے فیملی ممبر کا ذکر کیا جائے, یا اس کا وسیلہ پیش کیا جائے, تو سخی بھی کہتا ہے میرے بچے کا نام لے رہا ہے, میرے کسی پیارے کا نام لے رہا ہے. سخی اپنے در سے خیرات دیتا ہے. میرے رب کے ہاں کوئی اولاد نہیں, وہ لم یلد ولم یولد ہے, مگر سبحان اللہ اپنے حبیب سے اسے بڑا پیار ہے. ارے جب جس کے صدقے کائنات بنائی ہے, جب اس کا ذکر اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اپنے کرم کے دروازوں کو وہ کھول کر ہماری جھولیاں بھر دیتا ہے. تو آج قرآن مجید کی آیت اور صحابہ اور انبیاء کے انداز سے ہم نے سیکھا کہ سبحان اللہ پچھلی قومیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی, اور رب کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا. اچھا, اس آیت میں ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ فلما جاءہم ما عرفوا, تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا, تو سبحان اللہ قرآن نے ایک اور یونیک شان نبی پاک کی بیان کی کہ آپ جانے پہچانے نبی ہیں. معلوم ہوا کہ اہل کتاب سرکار دو عالم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے انہیں پہچانتے تھے. فرمایا فلما جاءہم ما عرفوا, تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے, کیسے جانتے تھے؟ اللہ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. فرمار وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے, وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ایسا پہچانتے تھے. اپنے بیٹے کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ 100 بچوں کے درمیان بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے, اس کی آواز پہچان لیتا ہے, اس کے چلنے کو پہچان لیتا ہے, اس کی اسٹائل سے پہچان لیتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, کیونکہ اپنی اولاد ہے نا. سبحان اللہ, قرآن نے مثال کیسی دی کہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے, نبی پاک کی آمد سے پہلے ہی سرکار دو عالم علیہ السلام کے وہ اوصاف انہیں معلوم تھے, گفتگو کے ہر انداز سے پہچانتے, میرے آقا کی ہر ادا سے وہ پہچانتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی سبحان اللہ آنے والے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے لوگوں نے نشانیاں بیان کی. ذرا غور سے سنیے گا, یہ کیسا میلاد کا ذکر ہے, یہ کیسی نبی پاک کی آمد کا ذکر ہے, سنیے گا. ملک شام کے اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس حضرت یحییٰ کے خون مبارک سے آلود ایک سفید جبہ تھا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جس رات اس جبے سے خون ٹپکے جان لو کہ وہ رات والد مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی ولادت کی رات ہوگی. چنانچہ جس رات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برت ہوئی, اس جبے کے ذریعے ملک شام میں یعنی سیریا میں اہل کتاب کو پتہ چل گیا کہ آپ کے والد پیدا ہو گئے ہیں, اور معاذ اللہ وہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے ارادے سے حرم میں پاک آئے, مگر اللہ کریم نے ان کے اس شر سے انہیں محفوظ رکھا, وہ نامراد لوٹ گئے. اب جو بھی حرم میں پاک جاتا تھا ملک شام والے ان کے بارے میں پوچھتے تھے کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں بتاؤ, اور جناب حضرت عبداللہ کا نور پھر آب و تاب سے چمکنے لگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں نہ صرف نبی پاک کی آمد کی نشانی موجود تھی, بلکہ آپ کے والد کب پیدا ہوں گے یہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ موجود تھا. آج ذرا غور کیجئے نا, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, سیٹلائٹ ہے, ہم یہاں بیٹھ کر دنیا کی خبریں منٹوں میں ہمیں پہنچ جاتی ہیں. دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تھوڑی دیر میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے. مگر وہ کیسا دور تھا جب کبوتروں کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا تھا. مگر حضرت عبداللہ کی ولادت مکہ پاک میں ہوئی ہے, اور تقریباً 2000 کلومیٹر دور ملک شام ہے, مگر وہاں 40 دن لگتے تھے پہنچنے میں.
مگر نبی پاک کے والد کی ولادت ہوتی ہے، ان کے پاس نشانیاں تھیں، انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ مکے میں حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ غور کریں کتنا ڈیٹیلڈ تذکرہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا، کس تفصیل کے ساتھ نبی پاک کا ذکر خیر موجود تھا۔ حضرت مالک بن سنان مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، فرماتے جس رات نبی پاک کی ولادت ہوئی اس رات مدینہ پاک کی صورتحال کیا تھی۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی ایک رات تھی، ہم اسی طرح آپس میں بیٹھے چائے وغیرہ پی رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، قبیلہ بنو عبد الاشہل میں اپنے دوستوں کے پاس گیا، وہاں یوشا نامی ایک یہودی تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو اس نے جمع کیا ہوا ہے، کہہ رہا ہے احمد نبی کی آمد کا وقت قریب ہے، وہ مکے میں تشریف لائیں گے۔ پھر اس کے بعد یوشا نے نبی پاک علیہ السلام کا حلیہ مبارک اور تفصیل کے ساتھ اوصاف بیان کیے۔ حضرت مالک بن سنان کہتے ہیں میں سننے لگا، مجھے باتیں بڑی عجیب لگی، یہاں سے اٹھ کر اپنے قبیلے میں آیا، یہاں دیکھا کہ وہاں بھی ایک شخص ہے جس نے لوگوں کو جمع کیا ہے اور آخری نبی کی آمد کی باتیں کر رہا ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں، ان کی آمد کے تذکرے ہیں۔ اسی دوران ایک شخص نے کہا قد طلع الكوكب الاحمر الذي لم يطلع الا بخروج نبي وظهوره ولم يبق احد الا احمد وهذه مهاجره، فرمایا وہ سرخ ستارہ جو صرف اور صرف کسی نبی کی ولادت کے وقت نکلتا ہے وہ نکل چکا، اور اب نبیوں میں صرف احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی ہیں، وہ تشریف لائیں گے اور یہ شہر مدینہ ان کی ہجرت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کیجئے کتنا ڈیٹیل سے ذکر ہو رہا ہے، مدینے کی گلیوں میں ذکر ہو رہا ہے اور ستارے بتا رہے ہیں کہ نبی پاک کی آمد ہونے والی ہے، یعنی ایک ایک نشانی کتابوں میں موجود تھی۔ اور سبحان اللہ یہاں ان لوگوں کو بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج 1500 سال ہو گئے آپ ولادت کا جشن مناتے ہیں، آپ عید میلاد النبی مناتے ہیں، کیا جب نبی پاک کی ولادت ہوئی اس وقت بھی کسی نے جشن منایا؟ کیا اس وقت بھی کوئی ذکر ہوا؟ اللہ اکبر، پہلے تو ڈیٹیل یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان کہاں تھے، اس زمانے میں ایمان والے کتنے تھے؟ ہاں پچھلی آسمانی کتابوں کو ماننے والے جو لوگ تھے وہ سب ذکر کر رہے ہیں، کوئی بتاتا کہ وہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، کوئی جبے کو دیکھ کر بتا رہا ہے، کوئی کھجوروں کی بستی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ نبی نے ہجرت یہاں کرنی ہے۔ تو سبحان اللہ، میرے آقا کی ولادت کی رات مکے مدینے میں ذکر خیر ہو رہا ہے، اور آج بھی الحمدللہ ساری دنیا میں ذکر خیر ہو رہا ہے، اور یہ ذکر خیر ہوتا رہے گا، کیونکہ رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم سب نے اس بار جشن ولادت کو، نبی اگلا مہینہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اسے بڑی شان و شوکت کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے۔ اور 1500 سال کیسے ہو گئے؟ کیونکہ 1447 ہجری چل رہا ہے۔ یہ جو سال ہے نا اس کو سمجھ لیجئے، نبی پاک جب مکے سے مدینے ہجرت کر کے تشریف لے گئے اس دن سے یہ ہمارا جو ہجری کیلنڈر ہے یہ شروع ہوا ہے، یعنی آج اگر 1447 سنہ ہجری ہے تو سمجھیے 1447 ایئرز پہلے میرے آقا نے مکے سے مدینے ہجرت کی تھی۔ اور جب نبی پاک نے مکے سے مدینے ہجرت کی، یہ 53 سال کی عمر مبارک میں نبی پاک نے یہ مائگریشن کی تھی، یہ ہجرت کی تھی۔ مکی زندگی 53 سال ہے، مدنی زندگی 10 سال ہے، تو 53 ایئرز کی ایج میں مائگریشن ہوئی، ہجرت ہوئی، اور 53 میں اگر آپ 1447 پلس کر لیں تو یہ 1500 بنتا ہے۔ تو اس بار 12 ربیع الاول کو جو دن آ رہا ہے یہ سبحان اللہ میرے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ تو پہلے تو آپ سب کو مبارک ہو، اللہ ہمیں خیر سے نصیب فرمائے۔ ہم نے 1400 سالہ جشن ولادت نہیں دیکھا، ہم 1600 سال والا بھی نہیں دیکھ پائیں گے، یہ 1500 سال والا اللہ ہمیں خیر سے نصیب کرے۔ اب دیکھیں دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے، 25 سال ہو جائیں تو کہتے ہیں گولڈن جوبلی ہے، اور جناب 50 سال ہو جائیں تو سلور، پھر 50 ہو جائے تو گولڈن، 75 ہو جائے تو کہتے ہیں ڈائمنڈ۔ شاید 100 سالہ کی کوئی جوبلی نہیں ہے کیونکہ ختم ہی ہو جاتا ہے، بندہ بچتا نہیں۔ اور میرے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے، اور سبحان اللہ ذرا غور کیجئے، میرے آقا وہ ہیں جن کی شان کیا ہے کہ وہ اشارہ فرمائے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا، نبی پاک دعا فرماتے تو سورج پلٹ آتا۔ میرے آقا سبحان اللہ، اللہ نے کیسی شانیں عطا فرمائیں۔ معجزات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر میں ایک اور طرف آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو اس وقت کی شان تھی نا، مگر قرآن کا نبی پاک سے ایک وعدہ ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک
تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. یعنی جب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم نے پیدا فرمایا آپ انتہائی اونچا رتبہ رکھتے تھے. جب سے اللہ پاک نے آپ کو فرمایا تب سے اب تک آپ ہی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب کے آقا ہیں. مگر سبحان اللہ ہر گزرنے والا دن آپ کے رتبوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ان 1500 سال میں میرے آقا کے رتبوں کا اور ان کے کمالات کا کیا عالم ہوگا. قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے. یعنی نبی پاک بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے مرتبے بڑھتے جا رہے ہیں. تو 1500 سال ہو گئے ہیں اور وہ دن میلاد کا دن آنے والا ہے. تو ہم عاشقان رسول کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منائیں. ہاں اب اس سبحان اللہ، اچھا اس کو تھوڑا سا ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے ایک بات سے سمجھ لیتے ہیں کہ کیسی شانیں بڑھ رہی ہیں. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا 1,24,000 صحابہ تھے، اور آج دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 ارب تقریباً 2.5 ارب مسلمان ہیں. اگر کوئی کیلکولیٹ کرے نا تو کس اسپیڈ سے نبی پاک کا جو دین ہے، اسلام ہے، پوری دنیا میں پھیلتا چلا جا رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ عالمی ریسرچ کے مطابق صرف یورپ میں سالانہ 1 لاکھ افراد اسلام قبول کر رہے ہیں. اس طرح اللہ کی رحمت سے دین بلند ہو رہا ہے، اسلام بلند ہو رہا ہے، اور بیسیکلی نبی پاک کا چرچا بلند ہو رہا ہے. یہ آپ ہی پیغام لے کر آئے اور آج پوری دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہر گزرنے والا دن سبحان اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا. تو یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک بڑھتا جائے گا. تو ہمیں بھی یہ خوشی کو منانا ہے. اب اس خوشی کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہاں میں گزارش کروں گا چونکہ یہ اسپیشل 1500th برتھ ڈے آف رسول پاک علیہ السلام ہیں تو کچھ اسپیشل ہونا چاہیے. اپنے گھر بھی سجائیں، اپنے آفس سجائیں، پرچم لگائیں. سبحان اللہ پرچم اس لیے لگائیں کہ دن کو میرے دکان، میرے کارخانے، میرے آفس یا میرے گھر کے پاس سے کوئی گزرے تو اسے پتہ چلے کہ کسی عاشق رسول کا گھر ہے، اور رات کو گزرے تو وہ چراغا بتائے کہ یہ میرے آقا کے غلام کا گھر ہے، اور یا اس کو آفس ہے یا اس کی فیکٹری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے اس پہ 15% ڈسکاؤنٹ دیں، یا 1500 لوگوں کو کھانا کھلائیں، 1500 لوگوں کو راشن تقسیم کریں، 1500 غریبوں کا علاج کروا دیں. 1500 یا 15 کے فگر کو پروموٹ کریں. لوگ آپ سے پوچھیں یہ کیوں کر رہے ہیں تو بتائیں میرے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے. اور ہاں اس بار تو کمال یہ ہوا ہے، میرے آقا کی شان ہے نا، ہر گزرنے والا دن چرچا بلند ہونا ہے. OIC ہے انٹرنیشنل جو اسلامک آرگنائزیشن ہے تمام اسلامی ممالک کی، انہوں نے باقاعدہ قرارداد پاس کی ہے کہ یہ آنے والا سال نبی پاک کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے، ہم دھوم دھام سے منائیں گے. الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی، پاکستان کے سینٹ میں بھی، اور اس میں بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ کی کاوشوں کی برکت سے ان دونوں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بھی قرارداد پاس ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے تمام سرکاری اداروں میں شاندار طریقے سے 1500 سالہ جشن ولادت منایا جائے گا. تو ہم سب نے اس خوشی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور آخری بات، گھر ضرور سجائیے جناب، مارکیٹ ضرور سجائیے، مگر اپنا آپ بھی سجائیے، اپنا کردار بھی سجائیے. آج سے نبی پاک کے لیے گفٹ تیار کرتے ہیں، اور وہ گفٹ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کو سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج سے 5 وقت نماز پڑھ کے نبی پاک کے لیے میلاد کا گفٹ تیار کریں کہ یا رسول اللہ آپ کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے، اب میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اس بار سچ بول کر میلاد بنانا ہے، وعدے پورے کر کے میلاد بنانا ہے، مسلمانوں کی ہیلپ کر کے میلاد بنانا ہے، اور یہ سارے تحفے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان سالوں میں خاص طور پہ ربیع الاول کے دنوں میں خوب نیکیاں کرنے، اور خاص طور پر ہو سکے تو پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھی پیش کریں. تو انشاءاللہ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے. ہم اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ پیش کریں، اور پھر نبی پاک کی رحمت سے جب عطائیں ہوں گی تو ان عطاؤں کا شمار کچھ اور ہی ہوگا. اللہ ہمیں ربیع الاول کی برکتیں نصیب فرمائے.